اللہ کی معرفت کا بہترین راستہ کیا ہے؟ کیا اللہ کمزور ہے اسی لیے اپنے بندوں پر عذاب نہیں کرتا اور ان پر رحم کرتا ہے؟ اور بعض لوگوں پر انبیاء کی باتوں کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے سورہ شعراء کی آیت نمبر 7 سے 12 تک کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 7، 8 اور 9 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم يروا الى الارض كم انبتنا فيها من كل زوج كريم ان في ذلك لآية وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے کس طرح عمدہ عمدہ چیزیں اگائی ہیں؟ یقیناً اس میں ہماری نشانی ہے، لیکن ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے۔ اور آپ کا پروردگار صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔ 18ویں صدی کے درمیانی سالوں میں سویڈن کے ایک معروف بوٹنسٹ لینا نے اس بات کا انکشاف کیا کہ کچھ پیڑ پودوں میں زوجیت یعنی جوڑے کا نظام پایا جاتا ہے۔ اس نے کہا پیڑ پودوں میں بھی نر اور مادہ یعنی میل اور فیمیل پائے جاتے ہیں، اور ان کے پھولنے پھلنے کے لیے لقاح یعنی فرٹیلائزیشن ضروری ہے۔ قرآن کریم نے پہلے سے ہی اس زوجیت اور جوڑے کے نظام و سسٹم کو پیڑ پودوں اور پیڑ پودوں کے علاوہ میں بھی جاری مانا ہے۔ تفسیر نمونہ۔ نقطے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجودہ پیغامات کو بھی سنتے ہیں۔ پیغام نمبر 1، کائنات میں موجود مخلوقات اور اس کی خوبصورتی کو دیکھنا اور اس کے بارے میں غور کرنا خدا شناسی یعنی اللہ کی معرفت کا بہترین راستہ ہے۔ نمبر 2، جو لوگ اس کائنات کو غور سے نہیں دیکھتے، اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن ان لوگوں کی مذمت کرتا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی قدرت و طاقت کی ایک نشانی پیڑ پودوں میں زوج یعنی جوڑے کا سسٹم ہونا ہے۔ نمبر 4، ہر قسم کے پیڑ پودے میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ فائدہ ہمارے لیے واضح و آشکار نہ ہو۔ نمبر 5، اگر کسی شخص میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو تو وہ پوری کائنات سے بھی سبق نہیں لے سکتا۔ نمبر 6، ہر جگہ پر تعداد میں زیادہ ہونا حق پر ہونے کی علامت نہیں ہے۔ نمبر 7، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی خاص عنایت ہے۔ نمبر 8، اللہ کا رحم و کرم اس کے عاجز اور اس کے کمزور ہونے کی بنا پر نہیں ہے، بلکہ وہ صاحب قدرت و طاقت ہونے کے باوجود مہربان ہے اور مخالفوں اور دشمنوں کو موقع دیتا ہے تاکہ کہیں وہ توبہ کر لیں اور واپس آ جائیں۔ اب آئیے اس سورہ کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب آپ کے پروردگار نے موسیٰ کو آواز دی کہ اس ظالم قوم کے پاس جاؤ، یہ فرعون کی قوم ہے، کیا یہ متقی نہ بنیں گے؟ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھٹلائے نہ۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس کے نقطے کو بھی سن لیتے ہیں۔
اس سورے میں 7 بار اس جملے الا تتقون الا یتقون کی تکرار ہے۔ بے شک اگر تقوی نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو پیغمبروں کی باتیں بھی اثر نہیں کرتی۔ نقطے کو سننے کے بعد اب آئیے ان آیتوں کے پیغامات کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، تاریخ انبیاء کو ہرگز بھولنا نہیں چاہیے۔ اذ یعنی اس وقت کو یاد کرو۔ نمبر 2، تمام انبیاء کی سیرت اور ان کا مقصد بھی ملتا جلتا اور ایک جیسا ہے، اور ان کے مخالفین کا برتاؤ بھی ایک جیسا ہے، لہٰذا ان کی تاریخ کا علم پیغمبر اسلام کے راستے میں آسانیاں پیدا کرنے والا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی ربوبیت کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے۔ نمبر 4، ظالموں سے مقابلہ انبیاء کے منصوبوں اور پروگرام میں سر فہرست ہے۔ نمبر 5، برائی سے روکنے کے لیے کبھی کبھی خطرے کا بھی سامنا کرنا چاہیے۔ نمبر 6، انبیاء کا دشمنوں سے مقابلہ معیار کی بنا پر ہے، کینہ اور بدلے کی بنیاد پر نہیں۔ نمبر 7، اللہ کو بھول جانا اور ظالم کی پیروی کرنا سب سے بڑا ظلم ہے۔ نمبر 8، برائی سے روکنے کے لیے فساد و برائی کی تہہ تک جانا چاہیے۔ نمبر 9، ظالم و سرکش افراد لوگوں کی مدد کے بغیر کسی بھی طرح کی قدرت و طاقت نہیں رکھتے۔ نمبر 10، لوگوں کا بے تقوی ہونا یعنی اللہ سے نہ ڈرنا ظالموں اور سرکشوں کے قدرت مند ہونے کا سبب ہے۔ نمبر 11، لوگوں کی ہدایت کرنا ایسی سنگین ذمہ داری ہے جو اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ تو ناظرین کرام، ہم نے یہ جانا کہ دنیا میں موجود مخلوقات اور ان کی خوبصورتی کو دیکھنا اور اس میں غور و فکر کرنا اللہ کی معرفت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کا اپنے بندوں پر رحم کرنا اس کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ تو صاحب قدرت ہے، مگر اس کے باوجود اللہ لوگوں پر رحم اس لیے کرتا ہے تاکہ ان کو توبہ کا موقع مل سکے۔ بعض لوگوں پر انبیاء کی باتوں کا اثر اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ان کے اندر تقوی نہیں پایا جاتا۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔